نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے مقدس ہے، اور اگر کوئی اس کی توہین کرے، اس کی گستاخی کرے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں پر مسئلے کی بات یہ سمجھ لیجئے، اگر کہیں پر کسی مجلس کے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو تو مجلس کے اندر موجود لوگوں کے ذمے یہ واجب ہے اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو یہ اس کے ذمے واجب ہے جو وہاں پر موجود ہے کہ اس شخص کو اسی وقت قتل کر دے، اس پر کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تقاضا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا تقاضا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی گستاخی کر جائے تو وہ زندہ نہیں جانا چاہیے۔ تو جو کوئی بھی گستاخی کا مرتکب ہوگا واجب القتل ہوگا، ہاں وہ گرفتار کر لیا جائے۔ اب یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہو گیا، اب عدالت اس کے لیے فیصلہ کرے گی اور قتل کا فیصلہ کرے گی۔ مرتکب جرم کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے قتل کا فیصلہ کرے گی اور سزا بھی اسے عدالت ہی سنائے گی۔ اب اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اب یہ حالیہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں کہ وہ جیل کے اندر اس کو بند کر دیا گیا اور کسی پولیس والے نے آ کر جذبات میں اس کو بندوق سے قتل کر دیا۔ اب اس بات کی حوصلہ افزائی ہم نہیں کریں گے، شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ جذبات کی تعلیم وہیں تک ہے کہ جہاں آپ کے سامنے جرم ہو رہا ہے فوراً قتل کر دو۔ اب جب وہ عدالت کی طرف چلا گیا، اب عدالت اس کو فیصلہ کرے گی، جب تک فیصلہ نہیں کرتی تو انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیں۔ قانون کی پاسداری کرنا یہ اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو جذبات کا نام دین نہیں ہے، بلکہ دین اس چیز کا نام ہے جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر کے آ گئے ہیں۔ تو اب اس انداز پر کوئی جذبات میں آ جائے اور جیل میں گھس جائے اور گستاخوں کو مارنا شروع کر دے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ہاں اگر اس چیز کا مرتکب ہو گیا ہے تو بھی اس پر کسی قسم کا کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔ اگر وہ واقعی گستاخ تھا کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کرنے کی حوصلہ افزائی نہیں دینی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا۔ سب سے بڑی برائی کیا آئے گی کہ کوئی بھی اٹھے گا، اٹھ کر کسی کو بھی کسی وجہ سے قتل کر دے گا اور بعد میں کہہ دے گا جی اس نے تو گستاخی کی تھی۔ تو یہ قانون کا غلط استعمال ہوگا۔ گستاخ کو اگر قتل کیا ہے اس پر گواہ موجود ہونا چاہیے۔ شریعت نے آزادی نہیں دی کہ جو بھی اٹھے اور کسی کو بھی اٹھ کر قتل کر دے اور بعد میں کہہ دے یہ تو گستاخ تھا۔ اپنی ذاتی دشمنیوں پر لوگ قتل کر دیتے اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو گستاخی کر رہا تھا۔ کتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو اس طریقے پر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں بانجھ ہو چکی ہیں، ہماری عدالتوں کے اندر انصاف بکتا ہے، ہماری عدالتوں کے اندر انصاف کا قتل کیا جاتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی گستاخ کو عدالت کے ذریعے سے جہاں سزا دی گئی اس پر عمل نہیں ہوا۔ کتنے گستاخ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور بعد ہمارے بے غیرت حکمران آتے ہیں اور آ کر ان گستاخوں کو جیلوں سے نکال کر باہر فرار کروا دیتے ہیں، حالانکہ واجب القتل ہو چکے ہوتے ہیں، عدالت کا فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، لیکن آج تک ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ اور یہ سزا نہ دینا یہی اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ اگر عدالت اس کو پکڑ لیتی ہے، سزا دے دیتی ہے اور اس سزا پر عمل درآمد نہیں کرواتی تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو حکمرانوں سے ہوگا، قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو عدالت کے قاضی اور جج سے ہوگا۔ میں اور آپ اس سلسلے کے اندر بری ذمہ ہوں گے کہ جی انہوں نے فیصلہ دیا تھا اس پر عمل نہیں کیا تھا تو پکڑ بھی انہی کی ہوگی۔ تو جب ہماری پکڑ نہیں ہوتی تو ہمیں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کو سزا دے دیں۔ تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کے اندر رکھنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔
ہاں صرف اسی صورت کے اندر کہ ہمارے سامنے گستاخی ہو رہی ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں گے. اب اس قاتل پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. یہ ریاست کا کام ہے, عدالت کا کام ہے, ان کو ان کا کام کرنے دیجیے. اگر وہ اپنے کام کے اندر سچے نہیں ہیں, اپنا کام پورا نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ہیں, ہم مجرم نہیں ہوں گے.